बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नेमत इफ्तार के सेगमेंट फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रखा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से इतना दूर फरमा देगा कि जितना एक कौआ जो कि अपने बचपन से उड़ना शुरू करे और बूढ़ा होकर मर जाए। सुभान अल्लाह। कौआ लंबी ज़िंदगी पाने वाला जानवर है, परिंदा है, और गनियतुत तालिबीन में आता है कि कौए की जो तकरीबन उम्र होती है वो है 500 साल। सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा हासिल करने के लिए बंदों को जो सवाब अता फरमा रहा है अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हम जो एक रोज़ा रखते हैं तो उसका इतना सवाब है, इतना अजर है कि एक कौआ जो कि 500 साल उम्र पाता है वो अपने बचपन से उड़ता चला जाए और जब वो मर जाए बूढ़ा होके तो इतना दूर अल्लाह ताला जहन्नुम से फरमा देगा एक इंसान को, एक मुसलमान को। तो सोचिए 30 रोज़े रखने का क्या सवाब होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करें और जो कुछ करें वो अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हो। नाज़रीन, आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और साथ ही साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल भी है। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह नबवी में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हक़ ताला ने सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए सलाम भेजा है। जब हज़रत खदीजा को हक़ ताला का सलाम पहुँचाया गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया और सुनकर बड़ी खुश भी हुई, फरमाया कि हक़ ताला खुद सलाम है और जिब्रील पर भी सलाम हो और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम और अल्लाह की रहमत। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो भी यही है, सीरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि हमारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी किस तरह गुजरी, उनकी क्या क्या ख़ुसूसियात थी, उनके क्या क्या फ़ज़ाइल हैं उन पर। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत हम सब की बहुत पसंदीदा हैं, हम सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो QTV के प्रोग्राम से बार बार आया करें। उनका वलवला अंगेज़ जो तरीक़ा कार है, तकल्लुम है, उसमें तकल्लुम है, बहुत पसंद आता है हम सबको। मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दूसरी मेहमान शख्सियत तवातुर से नहीं आती, लेकिन जब भी आती हैं बहुत अच्छा लगता है। उनका वक्त हमारे लिए बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका आना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनकी बातों से, उनकी गुफ्तगू से हम बहुत मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साजिदा सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं? रमज़ान तो गुजर रहे हैं लेकिन शिकवा भी बराबर तुमने साथ साथ कर दिया कि तवातुर से नहीं आती। नहीं, तवातुर से हम अब अल्लाह ताला हमें मौका दे, हम आपको बार बार बुलाएं इंशाल्लाह। तो अब ये अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है ख़ास तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा तवातुर चाहिए, तसलसल चाहिए तो फिर दुआ भी चाहिए। अब मेरे साथ तीसरी मेहमान शख्सियत, नात ख़्वानी की दुनिया में एक बहुत प्यारा नाम, हम सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ आप सबको बहुत पसंद है और यकीनन इसी वजह से QTV के प्रोग्राम्स में आप उन्हें अक्सर देखा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहर आज़म साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। चलें इंशाअल्लाह ताला आगे भी अच्छे गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमदिया कलाम शामिल कर रहे हैं और पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं सहर आज़म। अल्लाहु 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 तायरानी जानी तेरी गुफ्तगू गीत तेरी गाती है वो खुशगुलू। कोई कहता है हक, कोई कहता है हूँ, कोई कहता है हक, कोई कहता है हूँ, और सभी कहते हैं, और सभी कहते हैं ला शरीका लहू। अल्लाहु अल्लाहु
अल्लाह 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 या इलाही देखा हमको वो दिन भी तू आबे ज़मज़म से करके हरम में वज़ू बादब शौक से बैठ कर किबला रूं बादब शौक से बैठ कर किबला रूं मिलके हम सब कहीं मिलके हम सब कहीं एक ज़बान कहूं अल्लाह 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 कल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू जिसका जलवा है आलम में हर चार सू बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू अर्श पर है मगर अर्श पर है मगर अर्श को सुजूद अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया। हम बात कर रहे हैं नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत के हवाले से, और यकीनन हम सब चाहते हैं कि उनकी सीरत के बारे में हमें मालूम हो और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम करें और अपनी ज़िंदगियों को उनके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। हुजूर से निकाह से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी के जो हालात हैं, वाक़यात हैं और उनकी जो हैसियत थी, मकाम था, उस हवाले से बताइए ख़वातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदतुन्निसा की वालिदा, हसनैन करीमैन की नानी और ख़ातमुन्नबिय्यीन शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा की ज़ौजा अव्वल सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मैं ये आगाज़ में ये ज़रूर कहना चाहूँगी यूरिया कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन और महबूब खुदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत और आपकी रफ़ाकत के लिए जिन हस्तियों को चुना गया वो कोई आम हस्तियाँ नहीं थी, कोई आम शख्सियात नहीं थी, और उनमें सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम रोशन सितारों की मानद चमकता है उम्महातुल मोमिनीन में। सुभान अल्लाह। आपने इब्तदाई हालात के हवाले से पूछा है। सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बहुत मालदार ताजिर की बेटी हैं, साहबजादी हैं उनकी, और शुरू ही से बहुत ज़हीन, आकला और होशियार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने से कबल आपके 2 निकाह हुए और दोनों की डेथ के बाद आप अपने वालिद मोहतरम के पास आ गई। तो वालिद मोहतरम जो एक मालदार ताजिर हैं, उन्होंने अपनी तिजारत के तमाम उमूर सैयदा के सुपुर्द कर दिए, और रवायात में आता है कि आपके पास ईसाई, मुशरिकीन और मक्का के जो लोगों का अमला था जिनके जरिए आप तिजारत किया करती थी, उनकी तादाद सैकड़ों में थी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो खुद निगरानी फरमा रही हैं, खुद तिजारत के सारे उमूर को संभाल रही हैं, और पूरे मक्का पाक में आप अपनी पाकीज़ा सीरत होने की बिना पर, बाकिरदार होने की बिना पर ताहिरा के लक़ब से मौसूम हैं, और बहुत सारे मालदार लोग आपसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक तो तिजारत को उन्होंने क़यामत तक ख़वातीन के लिए सुन्नत बना दिया कि जो काम खुद ज़ौजा अव्वल कर रही हैं वो बेशक ख़वातीन के लिए जायज़ हो गया वो काम। फिर आपके बाकिरदार होना और आपका लक़ब ताहिरा का होना इस बात की अलामत है कि आप किरदार की किस बुलंदी पर फाइज हैं, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में नहीं आई। और उसके साथ आपकी जहानत, आपका होशियार और आपका तदब्बर और आपकी हिकमतें कि इतनी बड़ी तिजारत के उमूर को खुद अपनी ज़ेर निगरानी सारे उमूर को सरअंजाम दे रही हैं। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ. اور حضور سے جب نکاح ہوتا ہے اور نکاح کس طرح ہوتا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں ساجدہ سلیم صاحبہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہوا تو وہ کس طرح ہوا، اس کے حوالے کچھ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ رمضان المبارک کا جو آج 10واں روزہ ہے، ہم عشرہ رحمت کو گزار کر عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں. اور رحمت اگر دیکھا جائے، کیونکہ جس شخصیت عظمیٰ پر آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے تمام نسوانیت کے لیے، کیونکہ محسن نسوانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی زوجہ ہمارے لیے مشعل راہ. ان پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے محور اور مرکز ذہن کو بنانے کی ضرورت ہے. رحمت دراصل ایک لطف کا نام ہے جس میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک توفیق اور ایک عنایت. ٹھیک. خدا پروردگار اگر آپ کو توفیق نہ دے اور آپ پر عنایت کی نظر نہ ڈالے تو آپ رحمت کے حقدار بنی نہیں سکتے. اور یہ رمضان اس کا پہلا درجہ تھا یا اس کا پہلا مرتبہ تھا. اس کی مثال اس طرح سے دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ابو جہل حسب میں نسب میں رشتہ داری میں آپ کا خون ہے بالکل، لیکن توفیق نہیں ہوئی. اور حضرت بلال نہ حسب کے ہیں نہ نسب کے ہیں نہ خون کے ہیں نہ قرابت داری ہے، لیکن عنایت ان پر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت کے خاص دائرے میں شامل کر لیا اور حضور کے مسابقت ادا. تو اس وقت تو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جتنے لمحات ہم جس خاتون معظمہ کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پروردگار ہماری بہن، ہماری بیٹیاں اور ہم سب بشمول ہم بھی، ہم سیرت اگر پڑھیں اور سیرت کے کوئی الفاظ ادا کریں تو اس کو اپنے اوپر بھی اپلیکیبل بنائیں. بات کی ہے کہ ابتدائی حالت کے اوپر بات ہو گئی. ایک خاتون کا ایک ایسے حالات میں کہ جب اخلاقی انحطاط ہو، شراب ہو، عام ہو، اخلاقی زوال پذیری ہو، عورت کی کوئی تضحیق ہو، تذلیل ہو، ایسے میں ایک خاتون کا طاہرہ کے نام سے لقب پا جانا خود اپنی اس خاتون کی ڈیٹرمنیشن کی دلیل ہے. ایک سمبولٹک ایک فیگر کے طور پہ وہ ہمیں اس عرب کے قبیلے میں اس ماحول میں نظر آ رہی ہیں. جس وقت آپ کو ایک ایسے ایماندار شخص کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو آپ کا مال شام اور یمن اور دوسری جگہوں کے اوپر لے جایا جائے. صحیح. تو لوگوں نے فلاں نے اپنی پیشکش کی، فلاں نے اپنی پیشکش کی. بہت سارے لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ وہ اس خاتون کے ساتھ ایسوسیشن کریں اور تجارت میں ان کے منافع کے حقدار بنے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، تباہ ہو، لالچ ہو، یہ ساری چیزیں بھی ظاہر ہے کہ اس وقت عروج کے اوپر تھیں. اور ایک تنہا خاتون کے ساتھ ایسوسیشن ہونے میں اور بھی دوسرے پرسیپشن شامل ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ فطری میلان پاکیزگی کا ہے تو انہوں نے ایک نیک اور ایماندار آدمی کو چاہا. تو شہرت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں، جبکہ عمر آپ کی اس وقت کوئی بہت پختہ عمر نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ عمر تھی کہ جو کہ ایک نوجوانی کا عالم تھا جس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کردار کی پاکیزگی اور پختگی کا اس زمانے کے لحاظ سے ابھی یہاں پہ کوئی حال نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی اور ایک آپ کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ اس کو ساتھ کیا. سارا راستہ جو ہے وہ آپ کے اس تمام معاملات کی دیکھ بھال کرتا رہا. ان کی طرف سے تھے، دیکھ بھال کرتے رہے. لیکن واپسی میں آنے کے بجائے اس کے کہ آپ منافع ہاتھ میں رکھتے وقت یہ کہتے کہ یہ فلاں شخص کی طرف سے اتنا منافع ملا ہے، اس شخص نے آپ کی جو تعریفیں کی، آپ کی کردار کی پاکیزگی کی اور جو ٹھوس بنیادیں کی. آپ کی بات کو میں یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں، معذرت، لیکن ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک وقفہ ہے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ آپ پروگرام نعمت افطار میں فضائل رمضان ضرور دیکھتے رہیں گے. یاد بھی ہوتی ہے فریاد بھی رمضان شان رمضان. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار کا سیگمنٹ فضائل رمضان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، ابھی ساجدہ باجی سے بات ہو رہی تھی کہ نکاح کے حوالے سے آپ بتائیے کہ حضور سے نکاح کس طرح سے ان کا انجام پایا. ان کا جو غلام تھا میسرہ، انہوں نے ان کی ایمانداری کی اور پاکیزگی کی، شخصیت کردار کے بارے میں. تو جس طرح سے جو 2 عقد ہو چکے تھے آپ کے اور اس کے بعد لوگوں نے بہت چاہا تھا کہ آپ کو سہارا دیا جائے یا آپ ان کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن آپ نے اپنے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا تھا. لیکن فی زمانہ اس وقت انہیں ضرورت تھی کہ کوئی ان کا ساتھی ہو کہ جو تجارت میں بھی ساتھ ہو اور زندگی کے سفر میں بھی ساتھ ہو. تو پھر جب اس غلام کی زبانی ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلا تو ان کی سہیلی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفیسہ، ٹھیک ہے، ان کی زبانی انہوں نے پیغام بھیجا تھا. وہاں پر ایک بات اور یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ایک خواب بھی آ چکا تھا، صحیح، کہ جس میں انہوں نے آسمان سے
دیکھا تھا کہ چاند اور ستارے ان کے پاس آ رہے ہیں، تو وہ ان کا جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، انہوں نے اس کی ایک تشریح بھی بتائی تھی. صحیح. اور اس وقت جو ایک جو سفر کے دوران میں جو وجہ نکاح تھی وہ یہ بنی تھی کہ جو سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا کہ جب وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا، صحیح. اس نے یہ دیکھ کر کہا تھا، اور یہ جو غلام میسرہ تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ اس درخت کے نیچے یہ کون اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے وہی شخص بیٹھے گا کہ جو آنے والے زمانے میں نبی ہوگا، سبحان اللہ. اور اس کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے ہوں گے. تو کیا اس شخص کے نیچے، اس شخص کی آنکھوں میں تم نے ڈورے دیکھے؟ تو انہوں نے تصدیق کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے ہیں. جب یہ بات ان کو بتائی گئی تو ظاہر ہے کہ ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد وہ پیغام کا نکاح جو بھیجا گیا تھا حضرت نفیسہ کے، جو ان کی سہیلی تھی، بہت رازدار تھی اور بہت ان کے ساتھ کلوز تھی، ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور پھر ایسے میں آپ کا جو ہے قرار پایا تھا. کچھ ایک روایت میں ہے کہ 20 اونٹنیاں جو ہیں وہ مہر کی رقم تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 500 اونٹ نہیں 500 درہم جو اس زمانے کی وہ تھی، وہ آپ کے مہر کا دیا گیا تھا. لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات یہ کہ یہ شاید پروردگار جانتا تھا کہ کس خاتون کو، جیسے ابھی امتیاز آپا نے کہا کہ کس خاتون کو خاتم النبین کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہونا، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس زمانے کے اندر اس سیرت کو تیار کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہاں پر ایک اور بھی بات یہ کہ آپ اس زمانے کے اگر رسم و رواج کو دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے نکاح کے وقت. ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا. اب اگر آپ آج کے زمانے میں یہ اپنے رسم و رواج کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو تو اس کا بالکل الٹ نظر آتا ہے. لیکن رسموں کو توڑنا، کاری ضرب لگانا اور آئندہ آنے والوں کے لیے مثال بنانا، یہ شاید یہ پہلا نکاح تھا کہ جو اس وقت اس رسم و رواج کے اوپر ضرب لگی تھی. ٹھیک. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج جب انسان شادی کرتا ہے تو جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے ہر طرح سے ساتھ دینے والی، خوشی غم ہر چیز میں ساتھ ہوتی ہے. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا؟ حوریہ، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ابھی بات کی کہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی وہ خاتون جو سارے انتظامی امور کو سنبھالنے والی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو یہ وہ گھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا دارالسکون بنا کہ جس پر جنت بھی رشک کرتی تھی، گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی غم گسار، ہمدرد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مرحلے پر شریک سفر ہیں، آپ کی مشیر ہیں، آپ کی وزیر ہیں، آپ کی دوست ہیں. تو جب پہلا اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پہلی دفعہ جب وحی آتی ہے اور آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے. تو اس وقت جو آپ پر بشری تقاضوں کی بنا پر جو ایک گھبراہٹ سی طاری تھی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اس وقت آپ کو تسلی دیتی ہیں، اور جو اس وقت انہوں نے الفاظ کہے، وہ جو ایک خطبہ سا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، گویا وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت و اکرام کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. تو گویا انہوں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا کہ اللہ پاک کیسے آپ کو تنہا چھوڑ سکتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. پھر وہی ہیں جو آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں، جو توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ماجرا سناتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر آیا، جو عیسیٰ پر آیا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس وطن سے نکال دے تو میں اس وقت آپ کا ساتھ دے سکوں اور آپ پر ایمان لا سکوں. مگر بعد میں وہ زندہ نہ رہ سکے. تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو بھی یہ پیغام لے کر آتا ہے اسے سختیوں کو سہنا پڑتا ہے. صحیح. تو سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور میں ایک خاتون ہونے کے ناطے دیکھوں تو ایمان سب سے پہلے لانے کا شرف ایک خاتون کو حاصل ہوا جو آپ کی زوجہ بھی ہیں.
پھر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کا اعزاز بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. پھر جتنی اعلان نبوت کے بعد تکلیفیں دیکھنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہی مکہ کے لوگ، وہی جو آپ کے رشتہ دار تھے، قریش قبیلے سے تھے، مگر اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو برداشت نہ کر سکے، اور جتنی انہوں نے آپ کو تکالیف دی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرعزم ہو کر پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ ان سختیوں کو سہتے ہیں. خاص طور پر جو شیب ابی طالب کا واقعہ آتا ہے کہ 3 برس تک اس گھاٹی میں محصور ہونا پڑا، اور عورتیں اور بچے تک، تو سیدہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے غلہ اور اناج پہنچتا تھا. جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ اس غلے کو سواری پر لاد کر اس گھاٹی میں بھیج دیا کرتے تھے، تو وہ لوگ لے لیا کرتے تھے، مگر وہاں جو پتے کھا کھا کر گزارا کرنا پڑا. اور اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی بنات طیبات، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ جس طرح سے آپ نے وہ وقت گزارا، بے شک یہ سیدہ کی ہی خصوصیت ہے کہ انہوں نے کسی حال میں ساتھ نہیں چھوڑا. صرف مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے، مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ جو اتنی تجارت کا مال تھا، کہ اتنی مالدار خاتون ہے، وہ سارا مال دین اسلام کے لیے خرچ ہوا. گویا تن من دھن سے انہوں نے ہر لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور اپنی جان تک لگا دی، اپنا مال تک لگا دیا. اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عادات اور ان کی جو مطلب ان کا جو اخلاق تھا اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ ایڈ کریں اور ظاہر ہے کہ جس کا لقب ہی طاہرہ ہو، تو طاہرہ میں تو تمام خصوصیات اور تمام امتزاجی خصوصیات یہی ہیں کہ وہ نام مصفہ تھی. مصفہ اور مزکہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی خاصیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے. میں نے کہا نا اخلاقی رذائل جو اس وقت بے انتہا تھے، آپ ان تمام چیزوں سے منہا تھی. وہ جو اس زمانے کے اخلاق رذیلہ میں شمار ہوا کرتا تھا، عورتوں کا شراب پینا، قہبہ خانے میں جانا، دوسری لغویات میں مبتلا ہونا، یہ سارا ظاہر ہے کہ یہ اس طاہرہ کا لقب اختیار کرنا اور اپنی ذات کو اس کے بالکل مقابل بنانا، تو یہ تو ویسے ہی ثابت ہو جاتی ہے. میں جو ایک بات اور کہنا چاہ رہی ہوں، آپ بات کر رہے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 1956 کے اندر ابھی ایک بیجنگ پلیٹ فارم چائنا کے اندر ایک تنظیم بنی تھی جسے سیڈا کہتے ہیں ہم. یہ پوری اقوام متحدہ اور پوری 56 ممالک پر تھی، اور پھر اس کے بعد 185 ممالک اس کے سگنیٹریز ہو گئے. ان کا موٹیو یہ ہے کہ عورت کو اکنامک امپاورمنٹ دی جائے، معاشی خود مختاری دی جائے. آپ کس میں رہ رہے ہیں؟ 2013 کے اندر رہ رہے ہیں. 50 سال پیچھے چلے جائیں، 1956 کی بات کریں تو کتنے عرصہ گزرتا ہے آپ کو؟ 1950 کی بات ہوگی. 1950 میں آ کے آپ خواتین کی معاشی خود مختاری کی بات کرتے ہیں کہ قوم کو بنانا ہے، قوم کو سنبھالنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے، فیملی کو اگر پروموٹ کرنا ہے، نرش کرنا ہے، تو آپ عورت کو خود مختار بنائیں معاشی طور پر. یعنی جو وہ کماتی ہے وہ اس کے اختیار میں ہو اور وہ معاشرے کا ایک فاضل پرزہ بن کے نہ رہے. ہماری سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو اس زمانے کے اندر اکنامک امپاورمنٹ کی بہترین مثال تھی. فرسٹ سمبلائزیشن آف اکنامک امپاورمنٹ ان کو ملی. دوسری بات جو میں کہوں گی عادت و تہوار کی، اس زمانے کے اندر شادیوں کا برقرار رہنا، 25 سال کی رفاقت، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کو نبوت کی ذمہ داری مل رہی ہو، اس کے ساتھ مصائب آنے ہو، مشکلات آنی ہو، وہ خود اپنی ذات سے بے نیاز ہو اور لوگوں کے لیے کام کرتا ہو. تو ایسے میں 25 سال کی رفاقت کو برقرار رکھنا، جو کہ ان حالات میں بہت مشکل تھی، یہ سب آج کے لیے ہیں. صحیح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا. تو یہ صرف بات خواتین کی مثال کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ خاتون کو وزیر بھی سمجھو، خاتون کو مشیر بھی سمجھو، خاتون کو شریک حیات سمجھو، اپنی حیات کا حصہ سمجھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. خاتون کی قربانیاں تو ظاہر ہے یہاں پہ بھی آج بھی قربانیاں دینے والی عورتیں موجود ہیں، لیکن ریکگنیشن کرنے والے کون ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظمیٰ نے یہ کر کے دکھایا کہ ایک عورت کو عورت کا برتاؤ یا عورت کا مقام یا مرتبہ، احترام، تعظیم، تکریم کیسے دی جا سکتی ہے. تو یہ زندگی، یہ اس کی مثال ہے. سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، اور پروگرام میں ایک نعت شامل کرتے ہیں ناظرین، اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت نعت پیش کرنے کے لیے موجود ہے وہ ہے سحر اعظم. نعت سنتے ہیں سحر اعظم سے. نمی دانم چی منزل بود شب جائی کی من بودم. نمی دانم چی منزل بود شب جائی
कि मन बूदम बाहर सूरत से बिस्मिल बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए कि मन बूदम नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम परी पे कर निकारी सर्व कद लाल रुख सारी परी पे कर निकारी सर्व कद लाल रुख सारी सरापा फते दिल सरापा दिल बूद शब जाए मन बूदम नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम रकीबा गोशी बर आवाज उदर नाज़ो मंतर सा रकीबा गोशी बर आवाज उदर नाज़ो मंतर सा सुखन गुफ्तन ची मुश्किल सुखन गुफ्तन ची मुश्किल बूद शब जाए कि मन बूदम नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाबका पुसरू खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाबका पुसरू मोहम्मद शम्मी महफिल मोहम्मद शम्मी महफिल मोहम्मद शम्मी महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम बाहर सूरत से बिस्मिल बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए कि मन बूदम नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम परी पे कर निकारी सर्व कद लाल रुख सारी परी पे कर निकारी सर्व कद लाल रुख सारी सरापा फते दिल सरापा आफते की आयत में शान रमज़ान। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं नेमत अफ्तार का सेगमेंट फ़ज़ाइल रमज़ान और मैं हूं आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम। और आप देख रहे हैं आज जो हम प्रोग्राम में टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है सीरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और बहुत सरासर गुफ्तगू हो रही है। एक जहन में सवाल आता है हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी के बारे में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत और एक कुर्ब था उनको हासिल हुजूर का। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि उनका विसाल कब हुआ और साथ ही उनकी उम्र मुबारक के बारे में बताइएगा। ख़वातीन, अभी हम बात कर रहे थे पहले जो बात हुई सैयदा की मोहब्बत की कि देखिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मोहब्बत का ताल्लुक ही दोहरा ताल्लुक होता है। ये हो नहीं सकता कि एक फर्द मोहब्बत करे और उसे जवाब में वो मोहब्बत ना मिले। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खुश नसीब शख्सियत हैं कि जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तवज्जो हासिल रही, मुकम्मल मोहब्बत हासिल रही।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس محبت کا جواب کتنی محبت سے دے رہے ہیں. مگر بعد کے واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے آپ کی محبوب زوجہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اور کسی زوجہ پر اس قدر رشک نہیں آیا جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کی بہن حالہ آئیں اور انہوں نے آواز لگائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے چین اور مضطرب ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو حالہ کی آواز لگتی ہے، ان کی آواز تو بالکل خدیجہ سے ملتی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت تھی کہ ان کے وصال کے اتنے عرصے بعد بھی جب اور بھی خواتین آپ کی زوجیت میں آ چکی ہیں مگر ان کی صرف آواز سے مشابہت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چین ہو کر کھڑے ہو جانا. پھر اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اس وقت جو کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے بدر کے قیدیوں میں شامل ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک سے ایک ہار بھیجا ان کے فدیہ کے طور پر. تو وہ ہار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ نے ہار کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہار تو خدیجہ کا ہے. تو پھر بتایا گیا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا جو انہیں جہیز میں ان کی والدہ نے دیا تھا. تو آپ کی آنکھوں کا بات اشکبار کٹ رہی ہے جی. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بول رہی ہوں. آسیہ. جی آسیہ، کچھ کہنا چاہیں گی پروگرام کے حوالے سے؟ ہاں جی، آپ کا ٹاپک آج سے بہت اچھا ہے جزاک اللہ. اور بہت ہی اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. ڈیلی میں دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. چلیے جی، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. بالکل، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یقیناً بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں کال کی اور ہمیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے بتایا. جی، تو آپ کی بات کٹ گئی تھی بیچ میں. جی، محبت کا ایک میں آپ کو سنا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا اشکبار ہو جانا سیدہ کے لیے آپ کے وصال کے بعد بھی یہ آپ کی محبت کی علامت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ شیب ابی طالب کا واقعہ ہوتا ہے، آپ نے وصال کا بھی چونکہ ساتھ ہی پوچھا، تو ان سختیوں کے بعد پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے. یہ دو ہستیاں ایسی تھیں جو کفار کے سامنے ڈٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتی تھیں، آپ کے لیے مدد اور معاونت فرمایا کرتی تھی. تو پہلے حضرت ابو طالب کا وصال ہوا اور پھر اسی سال سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی اور یہ ہجرت سے 3 سال قبل کا واقعہ ہے. تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہوا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے کہ جب وہ دو ہستیاں دونوں رخصت ہو گئیں تو آپ نے اس سال کو ہی عام الحزن کا نام دیا. عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں غم کو. تو اتنا غم کا سال آپ نے اس سال کو قرار دے دیا جس سال سیدہ آپ سے جدا ہو جاتی ہیں. تو ایک ظاہری جو ایک فرقت کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت ہمارے لیے بھی یہ ہے، مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معیار پر پورا اتری. کس انداز سے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری وفا شعاری میں اور محبت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توجہ کو حاصل کیا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق آمین عطا اللہم آمین. بات ہو رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو آج کی خواتین جو دیکھ رہی ہیں اور ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ظاہر ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل ہیں اور آج کی خواتین کو ان سے کیا سبق لینا چاہیے، کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں ان سے؟ سب سے پہلی تو فضیلت ان کی یہی ہے کہ حوالہ حرم میں آنے والی وہ پہلی خاتون تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانے میں کہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا جانا تھا اس وقت آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہو جانا اور اس رشتے کو 25 سال کی رفاقت میں تبدیل ہو جانا اور پھر آپ کی زندگی میں کسی اور کا، دوسری خاتون کا آپ کی زندگی میں داخل نہ ہونا. فضائل کی جہاں تک بات ہے، آپ لکھنا پڑھنا جانتی تھی اس زمانے کے حالات کے اندر، حساب کتاب خود کیا کرتی تھی. ظاہر ہے کہ کاروباری سوجھ بوجھ ہوگی تو والد نے جو خویلد بن اسد تھے انہوں نے اپنا کاروبار آپ کا انتظام کیا تھا. روکتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मोहसिना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मोहसिना, कुछ कहना चाहेंगी प्रोग्राम में? जी हुरिया पे आप बहुत नाइस हैं, आपका शो भी बहुत ज़्यादा नाइस है। जज़ाकल्लाह। कोई सवाल करना चाहती हैं मोहसिना? मैम हुरिया, मैंने आपसे नात की रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी, कौन सी नात की फरमाइश करनी है? या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम ज़रूर इस नात को शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारे साथ कॉल किया और हमें सराहा प्रोग्राम के हवाले से। जी, तो हम बात कर रहे थे आज और फ़ज़ाइल मनाक़िब में वही है, वही जो सीरत की बातें हैं कि आप वज़ीर भी रही, हर बात में शरीक कार रही। इतना बड़ा जो वाक़या जो वही उतरने का था, उस वक्त आपने किसी को शरीक कार राजदार नहीं बनाया, उस वक्त एक खातून को राजदार बनाया गया। इसका मतलब है कि वो तमाम तर वाक़यात जिनके अंदर एक मर्द को किसी अपने हमदर्द की ज़रूरत होती है, तो ये इस बात की दलील थी कि एक औरत ऐसे मराहिल में भी किसी भी मर्द का साथ दे सकती है। नाक़िसुल अक्ल कहकर आप उसको साइड लाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि माशी खुद मुख्तारी, एक खातून के पास अगर बहुत पैसे हैं और अगर वो शौहर के काम आना चाहती है तो यहाँ पर वो भी मिसाल आपके सामने दिखा दी जाती है। दूसरी बात यह है कि उम्रों का तवाफुत ने भी आपकी ज़वाजी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं डाला। ठीक है, एक उम्र रसीदा खातून के साथ ज़िंदगी गुजारना, आज अगर आपने अभी मुझसे असर हासिल का सवाल किया, आप अपने माशरे में उठाकर तो देख लें कि कौन सी ऐसी खातून है कि जो किसी बेवा को कि जो 2 शादियाँ हो चुकी हैं अपने नौजवान बच्चे के लिए लेने जाती है। नहीं जाते, क्योंकि हम अपने अमल का उलट कर रहे हैं, अपनी बातों का उलट कर रहे हैं, अपनी तालीमात का उलट कर रहे हैं। आपने ये प्रोग्राम तो कर लिया, कितने लोग आपके ये प्रोग्राम देखने के बाद इन तमाम बातों के ऊपर अमल पैरा होंगे कि अगर कोई एक ऐसी खातून है तो अपने घर के अंदर उस खातून को, बेवा खातून को ले आए, और जबकि उनके 3 बेटे पहले शौहर से हैं और बाद में एक बेटी उनके पहले शौहर से है। हमारे यहाँ तो बच्चों वाली औरत से शादी करना ही मायूब करार दिया जाता है, बेवा से शादी करना मायूब किया जाता है। ये है जिंदगी को संवारने वाली बातें। सिर्फ किताबी बातों से कह देने से या ये कह देने से कि आपके कमालात ये हैं नहीं, अमली जिंदगी में उसका इंतखाब कैसे होता है, असर हाजिर में इसकी जरूरत है। अगर किसी एक फर्द ने इसको अपना लिया तो फिर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी का इत्बा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम में हमें टाइम दिया और यकीनन बहुत बड़ा नाम था और बहुत बड़ा काम, जिसको हम छोटे से वक्त में पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि अहाता कर सकें उनकी ज़िंदगी का। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान ख़वातीन का कि आप लोग यहाँ पर आईं और हमें फ़ज़ाइल रमज़ान में टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त है इस्लामी नुस्खे का, और इस्लामी नुस्खा क्या है कि 1000 आयतों की तिलावत एक दिन में कैसे की जाए, उसका सवाब कैसे हासिल किया जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया सहाबा कराम से, क्या तुम में से कोई 1000 आयतों की तिलावत करने की ताकत रखता है? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, किसमें इतनी ताकत होगी कि वो रोज़ाना 1000 आयात की तिलावत कर सके? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई ये सलाहियत रखता है कि वो अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ा करे। सुभान अल्लाह, कि यह सूरह अल्हाकुमुत तकासुर एक दफ़ा पढ़ने से 1000 आयतें पढ़ने का सवाब हासिल होता है। तो कितना प्यारा सा एक मतलब ये हदीस मुबारका है, शुबुल ईमान में इसको आता किया गया इसका। और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, रमज़ान मुबारक का महीना है, जितनी इबादत कर सकते हैं कीजिए, और साथ साथ कोशिश कीजिए कि जो इस्लामी नुस्खे मैं बता रही हूँ, इन नुस्खों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। रोज़ाना के जो हमारे रूटीन्स होते हैं उसमें अगर हम शामिल कर लें तो यकीनन हमारे ये काम आएंगी, इंशाल्लाह हमारे नामा अमाल में नेकियां जमा होती चली जाएंगी। आखिर में बहुत दुआओं के साथ की दुआएं चाहिए आप लोगों की कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम में कामयाबी अता फरमाए। QTV जो एक एडमिशन लेके चल रहा है उसमें भी कामयाबी अता फरमाए। प्रोग्राम नेमत अफ्तार में फ़ज़ाइल रमज़ान का वक्त ख़त्म हुआ है। नेमत अफ्तार में अब आपको ज्वाइन करेंगे तस्लीम अहमद साबरी साहब। कल तक के लिए हुरिया फ़हीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगी। आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कलाम पेश कर रही हूँ, और वो कलाम जो हम अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं मदीना शरीफ की, मक्का शरीफ की, हुजूर की ज़िंदगी की, तो वो ज़िंदगी काश हम भी उस वक्त मौजूद होते। इसी हवाले से ताहिरुल क़ादरी साहब का ये कलाम पेश कर रही हूँ। सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मद
تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو مجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو مجھے ملا ہوتا، کاش میں تیرا ہوتا، کاش میں سنگ دل تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تو چلا کر راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، تیرے مسکن بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، بن کے منگتا میں پھر